بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوگا۔ پہلے اس کی تلاوت سنیے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر و ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 83 کا ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر زکوٰۃ اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے تھے، یعنی جو نہیں پھرے، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم روح گرداں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اس کی کیا شکیں تھیں آپ کے سامنے تفصیل رکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد لیا، اخذنا ہم نے وعدہ لیا، میثاق بنی اسرائیل سے وعدہ، میثاق ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا، وہ وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ وثوق سے بنا ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اصل میں واو کو میم یا سے بدلتے تو می وثاق سے میثاق ہو جاتا ہے، یعنی وثوق کا اعلیٰ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا تم کسی کو نہیں پوجو گے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرو گے، یعنی بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ یہاں فعل معذوف ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان اس کا مفعول مطلق بن رہا ہے۔ اسی طرح احسنوا ذی القربى والیتامى والمساکین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ بھی وعدے میں شامل تھا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، یعنی قولا حسنا، اچھی کلام کرو گے۔ ایک حسنا سے پیچھے قول محذوف ہے، مفعول مطلق ہے وہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اقوام اس سے اقیم واحد آتا ہے فعل امر، اور اقیم جمع، واؤ ضمیر اس کا فاعل ہوتا ہے، الصلاۃ مفعول بہ، یعنی اے بنی اسرائیل برو
تمہیں حکم تھا نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم پھر تم نے منہ پھیر لیا، اس کے بعد پھر گئے، اس پر عمل نہیں کیا، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے عمل کیا، وانتم موردون ترحال کہ تم منہ پھیرنے والے تھے، وہ حالیہ ہے، اور تم ضمیر بھی اس کا واسطہ ہے، وہ بھی واسطہ ہے، مورد عارض اعراض سے اس میں فاعل جمع مذکر سے فاعل ہے جس کا معنی منہ پھیرنے والا، تولیتم میں مستثنی منہ ضمیر ہے، اور الا قلیلا مستثنی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی بنی اسرائیل والو تم میں وہ تھوڑے تھے جو اس وعدے پر قائم رہے اور تم منہ پھیر کے چلے گئے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ایک اور میثاق، ایک اور ٹریٹی کا ذکر اللہ نے فرمایا، جب بنی اسرائیل والوں ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہ بہاؤ گے، یعنی اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم بدیارکم من دیارکم، اور تم اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنے آپ کو مطلب اپنے جو بنی اسرائیل والے ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے، تم نے اقرار کیا ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی تم نے اختلاف کیا۔ آگے آ رہا لا تسفکون، یہ صفق کا اسفک صفقن بہانا ہوتا ہے، دماء دم کی جمع ہے، لا تسفکون یہ فعل نفی ہے، اور صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد سید با صفق کا اسفک ضرب یضرب، اور دماء دم کی جمع اس کا مفعول بھی کہ تم اس کو خون کو نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون یہ بھی تخرجون صیغہ مذکر حاضر ہے، اور اخرج اخراج سے بنا بفعال سے جس کا معنی ہے نکالنا، اور تم انفس نفس کی جمع، تم اپنے جانوں کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے، دیار کی جمع ضیاء، یعنی بنی اسرائیل والوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ہمارے ہم قوم ہیں، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے، واؤ بھی حالیہ، انتم بھی واؤ حالیہ ہے اور وہ واسطہ ہے، کیونکہ جب جملہ حال ہو تو اس کے اندر واسطہ رابطہ ہوتا ہے، یہاں دو واسطے ہیں، دو رابطے ہیں، واؤ اور ضمیر۔ اقرا اقرار مانا ہوتا ہے ماننا، اقرار تم سیگا جو مذکر حاضر ہے، اے بنی اسرائیل والو تم نے اقرار کر لیا، تم نے مان لیا اور تم گواہ تھے، اب تم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا تم نے؟ اگلی آیت دیکھیے، مان تم ہاؤلا، پھر تم یہ ہو نا، ہاذا کی جمع ہاؤلا، تم اے بنی اسرائیل والو وہ ہو تقتلون انفسکم، تم نے اپنوں کو مارا، اپنے آپ کو مارا یعنی اپنوں کو مارا، اور تخرجون فریقا منکم من دیارکم، اور تم نے اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالا، وہ بنی اسرائیل والے لوگ ان کے خلاف تم جاتے تھے، تظاہر علیہم بالاثم والعدوان، ان کے خلاف تم تظاہر کرتے تھے، یہ باب تفاعل سے صیغہ جو مذکر حاضر ہے بفعل مضارع مثبت معروف، کہ تم ان کے خلاف گناہ اور دشمنی کے کاموں میں مدد کرتے تھے، یعنی ان کے دشمن ان پر حملہ کرتے تم دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس آتے قیدی بن کر، آتا یاتو اصل میں تھا یاتیون تھا، تو وہ یا دمسکر کو گرایا اور یاتو رہ گیا، اور ان کیونکہ یہ ان حرف شرطیہ تو نون بھی گر گیا، یاتوکم اسارا، اسارا یہ حال ہے اسیر کی جمع، اس حال میں کہ جب وہ اسیر ہوتے تمہارے پاس آتے، تفادوہم فدیہ سے بنا، اس کا معنی ہوتا ہے فدیہ دینا، باب تفاعل سے تفادوہم تم اس کا فدیہ دے دیتے تھے، کیونکہ یہ ان شرط کی جزا اس وجہ سے نون گر گیا، تفادون سے تفادون تفادوہم تم ان کا فدیہ دے دیتے تھے، وہ حالانکہ وہ محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ تم پر حرام تھا ان کا نکالنا، ان کو گھروں سے نکالنا حرام تھا، وہ تم کر لیتے تھے، بعد میں اس کا فدیہ دے دیتے تھے۔ اخراج یہ مفعول نائب الفاعل ہے، محرم اس میں مفعول کا حرم یحرم التحریم سے، جس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، نائب الفاعل ہے محرم کا، یعنی تم اس وقت ان کا نکالنا ہی حرام تھا، وہ نکال دیتے تھے لیکن بعد میں فدیہ دے کے چھوڑا لیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تؤمنون تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض اور بعض کو کا انکار کرتے ہو، ایک حکم پر مان لیا دوسرے پر ایمان نہ لائے، فما جزاء من یفعل ذلک، نہیں جزا اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے، مان نافیہ ہے کیونکہ پیچھے آگے اللہ ہو تو مان نافیہ کہلاتا ہے، جزا مضاف ہے، من یفعل ذلک منکم، من موصولہ، یفعل فعل صیغہ مذکر غائب، اس میں اور ہوا ضمیر راجع بسوء، من اس کا فاعل ہے، ذالک یہ کام، یعنی یہ جو اوپر مذکور ہوا یہ کام تم میں سے جو بھی کرے گا نہیں ہوگا اس کی جزا مگر کیا، الا خزی فی الحیات دنیا، مگر دنیا میں ذلت۔ یہاں خزی کی پیش کی وجہ یہ ہے کہ یہ من تو مستثنی رہا ہے لیکن پیچھے کلام غیر موجب ہے، یعنی پیچھے منفی کلام، اس وجہ سے اس کا جگہ جو حالت اس کی رفعی ہے کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے،
وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ دنیا، تم میں سے یہ کام جو کرے گا، جو اوپر مذکور ہوا، اپنے بنی اسرائیلیوں کو گھر سے نکالنا اور پھر ان کو بعد میں چھڑا لینا، تو یہ کام جو کرے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، ان کو اشد عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ رد یرد ردن، رد سے بنا یردون، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، ثلاثی مجرد اور مضاعف ثلاثی اسباب، رد یرد ردن یعنی باب نصر ینصر، تمہیں قیامت کے دن اشد عذاب، بہت سخت ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ اشترا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور الحیات مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس پر زبر ہے۔ تم نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے، با بدلیت کی ہے، یعنی تم نے آخرت داؤ پہ لگا کر دنیا حاصل کر لی، دنیا کو اختیار کر لیا۔ فلا یخفف، اس کو خریدنے سے تعبیر کیا گیا کہ تم نے دنیا خرید لی، دنیا کے مفاد دیکھے، دنیا کی دولت دیکھی، رنگینی دیکھی، اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب ان یہودیوں سے کم نہ کیا جائے گا۔ خفف یخفف تخفیف، اور سے سیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی مجہول، ثلاثی مزید فی، مضاعف ثلاثی، اسباب بتفعیل خفف یخفف تخفیف، ہمارے اردو میں خفیف استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہلکا پن۔ تو ان کافروں سے العذاب، اس کا نائب الفاعل وجہ سے مرفوع، ان کافروں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی یہ بڑا جرم کر بیٹھے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ینصرون بھی نصر ینصر سے مجہول کا صیغہ پیسے وائز ہے، یعنی یہ جو یہودی تھے، انہوں نے جو کام کیا، ان کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔